ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھو، اس کی حفاظت کی جائے گی، کفایت کی جائے گی، شر سے بچایا جائے گا، شیطان کو دور رکھا جائے گا. دعاؤں کا اہتمام. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 دفعہ صبح پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ شام، اس سے حفاظت ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ کتنی اہم ہوگی. نہ صبح چھوڑیں نہ شام چھوڑیں. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہم بچوں کو یاد کروائیں، اپنے دوستوں کو اہتمام. ہماری حفاظت ان دعاؤں سے ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ محنت ہے. ایمان بنے گا تو پھر اعمال کا شوق، پھر آدمی کو گناہوں سے نفرت. ایمان مضبوط ہوگا پھر آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق فرمایا کامل ایمان والا کون؟ حدیث میں آتا ہے کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے. فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا، سب سے زیادہ میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. ہاں، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. آج محنت ہو رہی، گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، برتن نہیں. او بھائی اخلاق اچھے بناؤ. گھر آباد ہوگا جب اخلاق اچھے ہوں گے. آپس میں محبتیں جب اخلاق اچھے ہوں گے. آپس کی دشمنیاں ختم جب اخلاق اچھے ہوں گے. آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بنو. اور فرمایا کہ اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. آپس میں محبت کرو، یہ ہے ایمان کی نشانی. اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں. دین محبت سکھاتا ہے، دین معاف کرنا سکھاتا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے. ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں قرآن کی بھی ماننی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں میرے سے، آپ سے، سب سے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا، دشمن بھی دوست بنے گا. آپ فرما رہے ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، حضور کی ماننی ہے. حضور فرما رہے ہیں سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو. آتی من حرمک، جو تمہیں نہیں پوچھتا تم تو پوچھو، جو تمہیں نہیں کھلاتا تم تو کھلاؤ. ہاں، برائی اچھائی کا بدلہ اچھائی، یہ اخلاق نہیں. یہ تو عدلے کا بدلہ، برائی کا بدلہ اچھائی، یہ اخلاق. وہ توڑے تم جوڑو، یہ اخلاق نہیں. عدلے کا بدلہ وہ توڑے تم جوڑو. ہاں، ہمارا دین اخلاق سکھاتا ہے، معاف کرنا. ایک صحابی آئے عرض کیا حضور میرا غلام نوکر نہیں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے؟
تک تو نہیں گئے نا ابھی؟ ہاں، کون سا اجتماع روز روز ہونا ہے بھائی؟ ہاں، کیا بات کہ حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے جواب نہیں دیا، اب خاموش۔ وہ سوال کر رہے آپ جواب خاموش کیوں؟ اللہ کے نبی طلب پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اس میں جواب سننے کی طلب ہے؟ جواب سننے کی طلب ہے کہ صرف ایسی سرسری طور پر پوچھ رہے؟ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا رہتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ اس پر آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا۔ واہ واہ، کیا اخلاق سیکھا، کیا اخلاق سیکھا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا، ڈوری کنارہ موٹا، ایک بدو کہتے ہیں، ادب آداب کا کوئی پتہ نہیں، ادب آداب سے ناواقف، ہاں وہ آیا، اس نے چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا، وہ چادر جو کھینچ کے گئی رگڑ لگاتی گئی، آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے مجھے بھی تو کچھ دو، ہاں اوفو، انداز کیا ہے؟ چادر کھینچی زور سے، نشان پڑ گئے، اور آگے سے مجھے کچھ دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے رد عمل، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی گھور کے دیکھنا، نہ، حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ وَهُوَ، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا کہ ہے کون، اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصہ نہیں، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے قرآن کی تعلیمات، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اخلاق اچھے بنانے، ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی، نرمی۔ اللہ نرم ہے، اللہ کیا ہے بھائی؟ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نرم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کا احسان ہوا ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نا، یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ ہاں، اللہ کو بندے کی نرمی پسند ہے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہین لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے بڑا قریب رہتا ہے، اور اس سے ملنا بھی آسان ہوتا ہے، انہیں کو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، ایک صحابی نا نئے مسلمان ہوئے، اب انہیں پتہ نہیں بہت ساری باتوں کا، کچھ باتوں کا پتہ لگا، اب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی کو آئی چھینک، اب انہیں اتنا تو پتہ لگ گیا کہ چھینکنے والے کو جواب دینا ہے، اور اتنا نہیں پتا کہ نماز میں نہیں دینا، نئے مسلمان تھے، اب یہ نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ نماز میں۔ اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں سلام چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے، تو سب نے جو ان کی طرف دیکھا نا، اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نئے مسلمان ہیں، تو نماز پڑھتے کہنے لگے اور تم سب لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، مجھے گور کے دیکھے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، آج سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہے، یہ گور کیوں رہے ہیں؟ ہاں، اب اگلی بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا، آگے صحابی فرماتے ہیں نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے سخت برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے، ہاں نماز میں ایسے نہیں کرتے۔
اور آگے بہت عجیب جملہ فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی، ایسے ڈر۔ ایک صحابی آئے، حضور مجھے نصیحت فرمائے، مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم، نصیحت عرض کیا حضور اور کوئی نصیحت زدنی یا رسول اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت؟ فرمایا لا تغضب۔ حضور کچھ اور نصیحت؟ فرمایا لا تغضب۔ فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار ایک ہی جواب، غصے پہ قابو پاؤ۔ اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، کسی کو مار دے، نہ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے، جو اپنے آپ پہ قابو پا لے، یہ پہلوان ہے۔ غصہ آئے گا پی جائیں، غصہ آئے گا پی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں، کوئی غلطی کی ہوگی، آپ نے فرمایا جتنی تمہیں اس پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے پر قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ معاف کرنا سیکھے بھائی، زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے، بول میٹھے ہوں۔ اخلاق پتہ کیا ہے؟ بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دماغ ٹھنڈا ہو، یہ ہے اخلاق۔ جس کے بول کڑوے، جس کا لہجہ سخت، ماتھے پہ بل، دماغ گرم، اس کی زندگی لڑائی جھگڑا غیبت چغلی دشمنیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات، شب قدر کون سی رات۔ اب کتنی بڑی خیر کی بات تھی کہ شب قدر پتہ لگتی۔ دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ جہاں روز ہی جھگڑے ہوں وہ کتنی خیروں سے محروم ہوں گے۔ پھر غیبتوں کا دروازہ کھلے گا، چغلیوں کا دروازہ کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، نماز سے افضل چیز، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، اچھا بھائی نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں۔ طلب پیدا کی، جستجو پیدا کی، وہ کون سی چیز ہے جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں صلح کروانا، آپس میں صلح کروا دینا، جھگڑوں کو ختم کرنا، دشمنیوں کو ختم کرنا، عداوتوں کو ختم کرنا۔ اور آگے فرمایا یہ آپس کا توڑ، یہ دلوں میں بغض، یہ دشمنیاں، عداوتیں عداوتیں عداوتیں، آپ نے فرمایا یہ موڑ دینے والی چیز ہے، یہ موڑ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، یہ آپس کی دشمنیاں نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہیں، یہ آپس کی دشمنیاں نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ہاں میں تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم لوگوں سے درگزر کرو اللہ تمہارے سے درگزر کرے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی حدیث میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر فل گناہ 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 بڑا بڑا رجسٹر گناہوں سے، نیکیوں کا رجسٹر خالی، ایک نیکی کیا لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کر۔
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی لوگوں کو معاف کرے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے نرمی کرے، ہم بھی لوگوں سے نرمی کرے. ہاں. اوفو توبہ، کسی کی بیوی پر تہمت لگانا، توبہ توبہ توبہ، کتنی بڑی غلطی. توبہ. پھر کوئی نیک آدمی ہو اور نیک عورت ہو اس پر تہمت لگانا، توبہ. کسی ولی اللہ، کسی صحابی کی بیوی پر توبہ نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، حضور کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر تہمت لگائی، منافقوں نے لگائی. منافقوں نے، کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے. دیکھا دیکھی سنی سنائی، انہوں نے بھی بات کرنی شروع کر دی. اس میں تھے مصطح رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو مہینے کا خرچہ دیتے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر تہمت لگا دی. اب وہ لمبا قصہ جب برات نازل ہو گئی، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مصطح سے ناراض ہو گئے. اب غلطی چھوٹی تھی کہ بڑی تھی؟ بڑی کہ بہت بڑی. تہمت لگائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی. کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا جرم ہے. تو خرچہ بند کر دیا ان کا. ناراض ہو گئے، خرچہ بند کر دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کر دیں. کہ تم یہ چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو آیتیں سنائی، عرض کہ حضور میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت مصطح کو معاف کر دیا اور ان کا خرچہ پھر شروع کر دیا. معاف کرنا سیکھیں بھائی، معاف کرنا سیکھیں بھائی. یہ دشمنیاں جھگڑے چاہے تو 1 منٹ میں ختم، معاف کرو، اور ورنہ سال بعد پھر ختم نہیں، 2 سال بعد پھر ختم نہیں، 20 سال بعد پھر ختم. ایک ہی حالت، معافی. آپ سے غلطی ہے معافی مانگو، کسی کی غلطی ہے معاف کر دو. بھائی ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے، کسی پہ ظلم نہ کریں بھائی. حدیث میں دو قصے آتے ہیں. بنی کیا فاحشہ عورت بد کردار کتے کو دیکھا کنویں کے پاس کھڑا ہے، پیاس سے ہانپ رہا ہے. اب یہ فاحشہ عورت ہے، اس نے دیکھا یہ کتا پانی کنویں میں تو اتر نہیں سکتا. اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا، پانی بھرا اور کتے کو پانی پلا دیا. ایک فاحشہ عورت ہے، ایک کتے پر رحم کھایا، کتے کے ساتھ بھلا کیا. اللہ نے اس عمل پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرمائی. اور دوسرا قصہ آتا ہے، نیک عورت بلی کو باندھ دیا، کھانے کو کچھ نہ ڈالا، بلی بھوکی مر گئی. بلی پر ظلم کیا، اللہ نے نیک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا. چاہے کہ انسان پر ظلم، چاہے کہ مسلمان پر ظلم. مسلمان پر ظلم. توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھا کہ میں کیا تیری شان ہے، کیا تیری عظمت ہے، کیا تیرا مقام ہے. پھر فرمایا ایک مسلمان کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں تیرے سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کا مقام. مسلمان کون ہے؟ تو میں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اسلام کس کا نام ہے؟ درگزر کرنے کا نام. اسلام کس کا نام؟ معاف کرنے کا نام. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے. اس سے محبتیں آتی ہیں، اس سے گھروں میں رونقیں آتی ہیں، اس سے جوڑ بیٹھتے ہیں. علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں امن ہی امن. جب کیا ہو؟ محبت. جب معاف کرنا، جب غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. میں مکھی تنگ کرے، مچھر تنگ کرے، سر میں درد، جان نکل جائے، پیٹ میں درد، کیا ہم کچھ بھی نہیں. ڈھول اس کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے. جو خالی ہوگا میں جو اندر سے بھرا ہوگا میں کچھ بھی نہیں بات، میں کچھ بھی نہیں.
ہاں فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ بلندیاں عطا فرمائیں گے، جو خود بڑا بننا چاہے گا اللہ اٹھا کے پھینکے گا اس میں۔ ہاں سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا ہے؟ اس کائنات کا سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں آدم سے، میں، یہ سب سے پہلا جرم ہے، اور اسی نے اس کو شیطان بنایا، ورنہ وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، میں نے اس کو شیطان بنا دیا۔ نہیں ہم کچھ نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، جو پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے۔